مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعہ کو میں نے علم دین حاصل کرنے کے اوپر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا جاننا، پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جن کی عام طور سے زندگیوں میں ضرورت پڑتی ہے. لیکن آج جس موضوع پہ کچھ باتیں عرض کروں گا وہ موضوع ہے کہ اس دنیا میں کامیاب کون ہے اور اس دنیا میں کامیاب کس انسان کو کہا جاتا ہے. دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا الگ الگ معیار ہے. دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا الگ الگ معیار ہے. جو جس لائن اور جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی اعتبار سے اپنا معیار بنایا ہے. طالب علم کی کامیابی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے. ڈاکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا ڈاکٹری چلنے لگے. استاذ اور ٹیچر کی کامیابی یہ ہے کہ شاگرد اس کی تعلیم سے، اس کی پڑھائی سے مطمئن ہو جائے. وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے. تاجر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا جائے. صنعت کار کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی مصنوعات کی مارکیٹ میں مانگ پیدا ہو جائے. ایم پی اور ایم ایل اے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کرسی وزارت تک پہنچ جائے. میرے دوستوں، بزرگوں، غرض کے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے. اس میں مزید ترقی کرتے جانا کامیابی کی دلیل ہوگی، اور اگر اسی حال میں وہ رہ جاتا ہے تو وہ ناکام ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، دنیا میں روزانہ کامیابی اور کامرانی کا
یہ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن آئیے ہم اور آپ اس شعبے اور سے تعلق رکھنے والے کی کامیابی اور کامرانی کی گفتگو کریں، خواہ وہ استاذ ہو یا تاجر، صاحب منصب ہو یا محکوم، ڈاکٹر ہو یا وکیل، سائنسداں ہو یا انجینئر، عام آدمی ہو یا خاص، عورت ہو یا مرد، شہری ہو یا دیہاتی، سب کی کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے، سب کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے، وہ ہے اخروی کامیابی، وہ کامیابی ہے موت کی بعد کی کامیابی، وہ کامیابی ہے اخروی کامیابی، وہ کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے چھوٹ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 4 پارہ میں سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم سے چھڑا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پس جو شخص جہنم سے چھڑا لیا گیا، جہنم سے نجات پا لیا اور جنت میں چلا گیا وہ پورا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، روزانہ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور مسجد میں چلا آیا وہ کامیاب ہے۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور مسجد میں چلا آیا وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہ گیا، اپنے کاروبار میں رہ گیا، کھیت کھلیان پہ رہ گیا، اپنے کاروبار میں پھنسا رہا، کرکٹ کی کمنٹری سنتا رہا، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں رہا، وہ شخص ناکام ہے، وہ شخص ناکام ہے۔ اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں آنے والا کامیاب ہے، اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں نہیں آنے والا ناکام ہے، اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں نہیں آنے والا ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے 29ویں پارے میں کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے دریافت کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا پوچھ گچھ کی جائے گی؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے گیا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے گیا۔ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے، مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم نے جو دنیا بنائی تھی تمہارے استعمال کے لیے، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے نوکر بنا کر کے پیش کیا تھا تمہارے نزدیک، یہ سورج تمہاری نوکری کر رہا ہے، یہ چاند تمہاری نوکری کر رہا ہے، یہ زمین آسمان، دنیا کے جتنے بھی نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے وہ ہم سب کو استعمال کے لیے دیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے قیامت کے دن دریافت کریں گے، ہم سے سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے گیا؟ تو مومن جواب دے گا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتا ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو حدود الہی میں تجاوز نہیں کرتے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے حقدار ہیں، جو جنت الفردوس کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے قیامت کے دن جو سوال پوچھیں گے وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی وہ شخص کامیاب ہوگا اور کامران ہوگا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی، اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کس قدر ہم اور آپ کامیاب ہیں، کس قدر ہم اور آپ کامران ہیں، کس قدر ہم مومن کامیاب ہیں، کس قدر ہم امتی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کس قدر کامیاب ہیں کہ ہمارے وجود سے، ہماری ہستی سے اس دنیا کا وجود ہے، اور ہماری خاتمہ سے اس دنیا کا خاتمہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کامیاب شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم سے چھڑا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیاوی زندگی محض صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کے پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ آپ حضرات کے جتنے بچے ہیں وہ صحیح طور سے مکتب میں پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، تو پچھلے ہفتہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے سے لے کر کے ایک دن آئیں اور ایک رجسٹر میں ان کا نام، اپنا نام یعنی باپ کا نام، والد کا نام اور اس بچے کا نام درج کروا لیں، تاکہ یہاں پہ حاضری بھی ہوتا رہے اور ناگاہ ہو تو آپ کے سامنے کارگزاری رکھا جائے کہ آپ کے بچہ کتنا دن پڑھنے آیا اور کتنا دن پڑھنے نہیں آیا۔ تو اس بات پہ آپ لوگ توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے اور نام لکھوا لیں گے، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔